قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے جو اللہ جل شانہ نے خطاب فرمایا 104 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو راعنا مت کہو، انظر نہ کہو۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ یہودی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیونکہ یہود شروع سے شیطانیت پر معمور تھے، ہر انبیاء کی توہین کرنا، انبیاء کا قتل کرنا، انبیاء کا کہنا نہ ماننا، انبیاء کے کلام میں تحریف کا تبدیلی کر دینا، اپنی منمانی کرنا، ان کے احکامات کو بدل دینا، یہ ان کی سرشت میں داخل ہو چکا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر بھی وہ مدینہ طیبہ میں آپ کے پاس آتے تو بظاہر تو وہ یہ ظاہر کرتے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ کس نہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اقدس میں اور آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کا مظاہرہ کریں۔ تو وہ عموماً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ بظاہر یوں ظاہر کرتے جیسے انہیں سمجھ نہیں آئی، تو کہتے رعاینا، ہماری طرف توجہ کریں۔ تو اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ لوگ موجود ہوں اور سرکار کلام فرمائیں اور ان کی توجہ کسی اور جانب ہو۔ اور یہ جو رعاینا کہا کرتے تھے یہودی، اس کا مطلب اور بھی زبانوں میں بے ادبی کے الفاظ نکلتے تھے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا، کیونکہ بعض مسلمان بھی اپنی بے علمی اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو ان کا سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس طرح کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ جب کہتے تھے تو اپنی زبان کو دبا کر کچھ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا، اور سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ میں جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ پاک نے مخاطب فرمایا، اس میں نماز کا حکم نہیں، اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں، اس میں روزے کا حکم نہیں، صدقہ خیرات کا حکم نہیں دیا، بلکہ احترام اور ادب رسول کا حکم دے دیا۔ تو یہ لازم ہوا کہ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر مسلمان، اس کے لیے لازم ہے کہ تمام چیزوں سے پہلے، تمام احکامات الہیہ سے پہلے اطاعت رسول اور محبت رسول اس کے دل میں لازمی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ عالم تھا کہ بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیا تھا تو ہم یہ بتا نہیں سکیں گے، کیونکہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ہمارا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہم اپنے سر اور اپنی نظروں کو جھکا کر اور ہمتن گوش ہو کر اور اپنی توجہ اور ہمارے کان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوتے، اور ہم اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے لکڑیاں ہوں اور پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ ہم وہاں پر جنبش کرنا بھی توہین سمجھتے تھے۔